ایک بادشاہ تھا، اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بہت غمگین رہتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، صبح سویرے جب وہ دانت صاف کر رہا تھا تو کسی سائل کی آواز آئی۔ فوراً بادشاہ نے ہیرے سے بھری ہوئی ایک تھالی سائل کو پیش کی، لیکن سائل نے منہ پھیر لیا اور خیرات لیے بغیر چل دیا۔ بادشاہ کو سخت تعجب ہوا اور افسوس بھی ہوا، اور اس نے دربار عام جمع کیا اور سائل سے انکار کی وجہ دریافت کی۔ سائل نے کہا کہ میں بانجھ گھر کی بھیک لینا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت رنجیدہ اور غمگین ہوا اور اسی وقت شاہی لباس اتار کر فقیری جامہ پہن کر محل سے چلتے وقت کہنے لگا، اگر رب العزت میری عزت رکھ لے تو میں واپس آؤں گا۔ اور بادشاہ نے اپنی بیوی سے رخصت لے کر جنگل کی راہ لی۔ رات میں حضرت 16 سید کا تشریف فرمانا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو بلایا، لیکن بادشاہ نے کہا، میں ابھی واپس نہیں آ سکتا، جب میری امید پوری ہوگی اس وقت واپس لوٹوں گا۔ انہوں نے کہا، تمہاری امید پوری ہوگی، ضرور پوری ہوگی، تم ادھر آؤ اور میری بات سنو۔ کل صبح غسل کرنا اور اس رات سحری کر کے 16ویں کا روزہ رکھو اور 4 رکعت نفل نماز 16 سیدوں کے نام سے ادا کرنا، اور تل یا کھجور سے روزہ کھولنا۔ 5 پیسے کی شیرینی بانٹ کر ہماری کہانی سناؤ، تمہاری امید ضرور پوری ہوگی۔ جب 16 روزے پورے ہو جائیں تو انشاءاللہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہمارے نام پر کھانا پکا کر فاتحہ دلانا۔ یہ سن کر بادشاہ اسی وقت اپنے محل میں آ کر حکومت سنبھالنے لگا، غسل کیا اور 16ویں کا روزہ رکھا۔ اسی طرح جب 9 روزے ختم ہوئے تو اس کے یہاں لڑکا تولد ہوا، مگر بادشاہ نے برابر روزہ رکھا۔ جب 16 روزے پورے ہوئے تو بادشاہ نے بڑی ہی عقیدت کے ساتھ فاتحہ دلوایا اور شیرینی تقسیم کر کے کہانی سنائی۔ محل کے قریب ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس نے بادشاہ سے دریافت کیا کہ اس کے یہاں کس طریقے سے اولاد ہوئی۔ بادشاہ نے فرمایا، بڑی بھی سامنے تشریف لائیں اور فاتحہ کا کھانا کھائیے تو میں بتا دوں گا۔ جب بڑھیا شکم سیر ہو کر کھا چکی تو بادشاہ نے 16 سیدوں کے نام کے روزے رکھنے کی برکت کا ماجرا سنایا۔ بڑھیا نے بھی منت مانگی کہ میری غریبی دور ہونے کے لیے روزے رکھوں گی۔ وہ بھی روزے رکھتی رہی۔ 16 روزے جب پورے ہوئے تو اس نے پاؤ سیر کھانا پکایا اور فاتحہ دینے والی تھی کہ اس بڑھیا کے گھر ایک لکڑہارا جو ہر روز آیا کرتا تھا، اس روز بڑھیا کا گھر اس نے بند پایا۔ لکڑہارے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ہی بڑھیا نے جواب دیا، مجھے کام زیادہ ہے، تم مہربانی کر کے کل تشریف لانا۔ جب دوسرے دن لکڑہارا بڑھیا کے گھر آیا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ بڑھیا کی جھونپڑی ایک عمدہ حویلی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لکڑہارے نے جھروکے سے جھانک کر دیکھا تو بڑھیا اندر جھولے میں جھول رہی تھی۔ بڑھیا نے اسے پہچان لیا اور اسے اندر بلایا تو لکڑہارے نے اندر آتے ہی پوچھا، بڑی اماں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو اتنی دولت کس طرح ہاتھ آئی؟ بڑھیا نے فرمایا، یہ سب 16 سیدوں کے نام پر 16 روزے رکھنے کی برکت ہے۔ ہمارے بادشاہ کے یہاں انہی کے طفیل سے خدا نے اولاد عطا فرمائی۔ میں نے ان روزوں کی برکت کو آزما لیا ہے، اسی کے طفیل آج میری غریبی دور ہو گئی ہے۔ لکڑہارے نے بھی منت مانگ لی اور 16 روزے ختم ہونے بھی نہ پائے تھے کہ وہ مالدار ہو گیا۔
اور بہت بڑی فاتحہ کیا، لیکن اس روز 5 پیسے کی شیرینی منگا کر 16 سیدوں کی کہانی بولنا بھول گیا۔ اپنی بیوی سے سوتے وقت کہنے لگا کہ میں کہانی سنا کر شیرینی تقسیم کرنا ہی بھول گیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، ہم تو 16 سیدوں کے نام کی فاتحہ دے چکے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں سو گئے۔ جب صبح لکڑہارا حاجت کے لیے جنگل گیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اسی وقت وہاں کے شہزادے کے گم ہو جانے کی خبر ہوئی۔ ایک سپاہی شہزادی کی تلاش میں پھرتا ہوا ادھر آ نکلا تو دیکھا اس لکڑہارے کے ہاتھ میں جو لوٹا تھا وہ شہزادے کے خون سے بھرا ہوا سر بن گیا ہے۔ سپاہی نے دیکھا اور فوراً ہی لکڑہارے کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اس کو قید خانے بھجوا دیا۔ قید خانے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خواب میں لکڑہارے نے دیکھا کہ 16 سید کہہ رہے ہیں، اے غافل، تو نے ہماری کہانی نہیں سنائی اور شیرینی کیوں نہیں تقسیم کی؟ کل 15ویں تاریخ ہے، بھول نہ جانا۔ غسل کر کے 15ویں کا روزہ رکھ، ہماری کہانی دوسروں کو سنا، شیرینی تقسیم کر۔ لکڑہارے نے کہا، شیرینی لانے یا منگوانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صبح کو اٹھ کر دیکھ، تیرے بستر پر 5 پیسے ملیں گے۔ دوسرے دن اس نے سپاہیوں سے منت سماجت کر کے غسل کیا، روزہ رکھا، نفل نماز پڑھی، 5 پیسے لیے جیل کی کھڑکی میں سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی نظر آئے تو شیرینی منگوائے۔ اتفاق سے ایک مہاجن کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کا سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے اس سے درخواست کی کہ وہ فاتح کے لیے شیرینی لا دے، مگر مہاجن نے لانے سے انکار کر دیا اور چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک بڑھیا روتی ہوئی اپنے مرے ہوئے بیٹے کے کفن دفن کا سامان خریدنے جا رہی تھی۔ جب لکڑہارے نے 16 سیدوں کے نام فاتحہ کے لیے شیرینی لانے کو کہا تو اس نے مقدس فاتحہ کی شیرینی فوراً خرید کر دی۔ فاتحہ سنی۔ اس فاتحہ کی شیرینی کا تبرک لیے وہ دکان پہنچی اور اپنے بیٹے کو دفنانے کا سامان لیے ہوئے گھر پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا بیٹا زندہ سلامت کھڑا ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہ 16 سیدوں کی کہانی سننے کی برکت ہے، اور جس مہاجن نے شیرینی لانے سے انکار کیا تھا اس کا بیٹا جس کی شادی ہونے والی تھی وہ مر گیا ہے، اور جو شہزادہ گم ہو گیا تھا وہ راستہ بھول جانے کی وجہ سے پوچھتا ہوا واپس آ گیا۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے ناحق بے قصور لکڑہارے کو قید کر رکھا ہے۔ لکڑہارے کو بلوایا اور کہا، ہم سے خطا ہو گئی، اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ لکڑہارے نے کہا، جہاں پناہ، یہ خطا آپ سے نہیں ہوئی، مجھ سے ہوئی ہے، اس کی مجھے سزا ملی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہاری خطا کیا تھی؟ لکڑہارے نے کہا، جہاں پناہ، میں 16 سیدوں کی کہانی اور شیرینی تقسیم کرنا بھول گیا تھا، جس کا عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے بھی منت مانگی۔ لکڑہارا اپنے گھر جا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ پس اے عزیزو، جو کوئی صحیح حاجت رکھتا ہو وہ 16 سیدوں کے نام سے 16 روزے رکھے، 4 رکعت نماز نفل ثواب 16 سیدوں کے نام پر پڑھ کر بخشے، یہ کہانی دوسروں کو سنائے اور شیرینی تقسیم کرے۔ خدا کے فضل سے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اور برکت سے اپنی مراد بر آئے گی۔
آمین رب العالمین.